یہ جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے مدرسوں میں، مولا یسلم وسلم دائما ابدا، کیا وجہ ہے؟ اس قصیدے کا نام ہے بردہ شریف، چادر والا قصیدہ. یہ بھی کوئی نام ہے؟ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے شہنشاہوں کے گیت لکھے، میں نے بادشاہوں کے نام کے گیت لکھے. ایک دن فالج میں مبتلا ہوا، 15 سال میں بیماری میں مبتلا رہا. بادشاہ بھی چھوڑ گئے، وزیر بھی چھوڑ گئے، مشیر بھی چھوڑ گئے. اس لیے میں آج جوانوں کو کہوں گا، آج جو سیاسی لوگوں کی خاطر تم لڑتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں لگاتے ہو، ہم نے کئی بار دیکھا رات کو ایک کمرے میں ہوتے ہیں. جن کی خاطر آپ خون بہاتے ہو، یہ سارے ایک ہیں. ان کی لاکھ بار خوشامد کرو، لاکھ بار تم ان کا نام لو، انہوں نے کام نہیں آنا، قبر میں رسول اللہ کی ذات نے کام آنا ہے. میرے بابا جی کہتے تھے خادم حسین رضوی صاحب، فرمایا انی تے حضور نے وفا کر کے جاؤ کہ قبر جاؤ تے حضور آکھنے میرا ہے. اور اتنا تو نبی کے ساتھ وفا کر کے جاؤ، سمجھئے نبی کے گیت گاؤ. یہ امام شرف الدین بوصیری کا واقعہ جوانوں کے لیے سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں 15 سال بیمار ہو گیا، تنہائی بھی آ گئی، بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، غربت بھی آ گئی، سوچ رہا ہوں اب کیا کروں. فرمایا ساری زندگی بادشاہوں کے گیت گائے ہیں، کیوں نہ آمنہ کی لال کی ذات کی ایک نعت نہ لکھ کے جاؤں. مرنا تو ویسے ایک نعت ہی لکھ دوں نبی کی شان پہ. آپ کہتے ہیں میں نے شعر لکھا مولا یسلم وسلم دائما ابدا. آپ کہتے ہیں میں لکھ کے سو گیا، رات کو سویا آنکھ کا لگنا تھا کہ خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا. السلام علیکم، وعلیکم السلام. آپ کہتے ہیں میں نے حرکت دی جسم کو، یہ نبی آگے کھڑے تو استقبال تو کرو، ہے خواب. فرمایا السلام علیکم، وعلیکم السلام. بوصیری کیا ہوا ہے، کیوں حرکت دے رہے ہو؟ آقا میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکتا. آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بوصیری کے سر پہ رکھا. فرمایا بوصیری کیا کہا ہے؟ آقا کھڑے ہونا چاہتا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا. فرمایا مجھے ہو کے تو دکھا، کھڑا ہو کے تو دکھا. آقا ہونا چاہتا ہو نہیں سکتا. آپ نے ہاتھ رکھا، فرمایا ہو کے دکھا. کہتے خدا کی قسم اور مصطفیٰ کا ہاتھ لگنا تھا، اللہ پاک نے مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دی. میں نے کھڑے ہو کے نبی کا استقبال کیا. میں نے کہا آقا کون سی نیکی پسند ہے، یہ میرے خواب میں آ گئے ہو. فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میں محمد کو میری نعت تو پڑھ کے سنا. کہتے میں نے جھوم جھوم کے پڑھا مولا یسلم وسلم دائما ابدا. پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بوصیری جو میرے گیت گاتا ہے میں محمد اسے خالی نہیں جانے دیتا. ایک چادر شریف ہے، چادر شریف، اے میں تجھے چادر دے کے جا رہا ہوں، جا چادر پہن. آپ کہتے چادر پہنی، صبح کی نماز کا ٹائم ہے، وضو کیا، مسجد میں گیا، محلہ حیران ہے، امام مسجد حیران ہے، میرے پڑوس حیران ہے. وہ بوصیری چل رہا ہے، بوصیری اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں میری تو خوشی کی انتہا. جیسے ہی میں نے نماز پڑھی نا، باہر آیا، گلی کے نکر میں مڑا نا، ایک فقیر ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بکھرے بال ہیں، اس نے میری چادر پکڑی. فرمایا بوصیری. میں نے کہا جی. فرمایا وہ قصیدہ مجھے سنا جو رات کو تو نے نبی کو سنا. اے فقیروں کی نگاہ بڑی تھی. آپ کہتے ہیں بھائی بات سنیں میری، آپ رات کو خواب دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں دیکھوں آپ کو نہیں پتا، یہ بڑا راز ہے. آپ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. میں کہا فقیرہ ایک میں تھا، ایک میرے مدنی نبی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ فرمایا یہ چادر میرے نبی کی ہے نا. فقیر کہتا اور میں نے کہا تجھے پتا کیسے چلا؟ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوگی. فقیری ہم محمد گیر ہیں، ہم بیٹھ کے جب نگاہ اٹھاتے ہیں مدینہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مدینے والا بھی دیکھ لیتے ہیں. اس نے کس کی دیدار کیا؟ خواب میں. ایسی ہے نا آج مدرسوں میں اس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، بچوں کو زبانی یاد کروایا جاتا ہے، اور اس کے اندر فیض کتنا ہے. بادشاہ کو جب پتا چلا اس نے لکھ دیا، اس نے کہا یہ لکھ کے ادھر رکھ دو. ایک نابینا ہے، اس نے کہا حضرت نابینا کوئی دوائی ہے؟ فرمایا ہے. قصیدہ بردہ شریف اس کی آنکھوں میں لگایا، اللہ پاک نے اسے بھی شفا عطا فرمائی. آج ہر مدرسے میں، اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس بندے نے لکھا ہے جس نے خواب میں ایک بار نبی کو دیکھا. میں کہ واہ جی واہ ماشاءاللہ، ایک بار جو نبی کو خواب میں دیکھے
اس کے قصیدے تے جس صحابی نے ساری زندگی نبی کا دیدار کیا، اس کے گلے شکوے سنتے ہو، اس کے خلاف کلپ چڑھاتے ہو، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہو.